ہم 4 دوستوں کا ایک گروپ تھا، نہیں بلکہ 5 دوستوں کا۔ پہلے 4 اس لیے کہا کہ ہم 4 دوست پارٹی اور ہلا گلا وغیرہ کرتے تھے، لیکن 5واں عصمت خان تھا جو اکثر پارٹیوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہلا گلا اور خرچ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ بہت کنجوس تھا۔ ہم اس کو بہت تانے بھی دیتے تھے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی بندہ دل کا اچھا تھا، اس لیے ہمارے گروپ میں کسی نہ کسی کھاتے بھی شامل تھا۔ وہ ایک سردیوں کی یک بستہ رات تھی۔ میں اور میرا دوست عصمت بائک پر کسی کام سے صدر کے لیے روانہ ہوئے۔ بائک میری تھی سو میں ہی چلا رہا تھا۔ ابھی ہم آدھے راستے پر ہی تھے کہ ایک دم عصمت چلایا، ارے بائک روکو بائک روکو۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ اللہ خیر ہی کرے۔ بہرحال میں نے بائک روک دی۔ عصمت بائک سے اترا اور جہاں سے ہم آ رہے تھے وہاں واپس پیدل تیز تیز چلنے لگا۔ میں نے بھی بائک ایک سائڈ پر روک لی اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دور گیا تو ایک جگہ پر ایک سفید داڑھی والے ایک بڑے شخص کے پاس وہ رک گیا۔ اس کے سامنے کچھ کیلے رکھے ہوئے تھے اور تھوڑے سے سیب بھی تھے۔ جسم پر ایک پرانی سی موٹی چادر تھی اور پاؤں میں پرانے اور پھٹے ہوئے جوتے تھے۔ اس ٹھنڈی رات میں شاید وہ کسی گاہک کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید عصمت میری جیب مارے گا۔ عصمت بابا جی کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے سارے کیلوں اور سیبوں کا ریٹ پوچھنے لگا۔ بابا جی نے اس سب کی قیمت 300 روپے بتائی۔ عصمت نے کہا بابا جی میری ایک مجبوری ہے اور میں یہ سب چیزیں 1000 میں خریدوں گا، مہربانی کر کے یہ سب 1000 کی دے دے، میری عزت کا سوال ہے۔ بابا جی یہ سن کر حیرت زدہ ہوئے اور پریشان بھی ہوئے اور کیلے اور سیب دینے سے انکار کر دیا۔ عصمت اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ بابا جی میری عزت کا سوال ہے، میں 1000 سے کم میں یہ نہیں خرید سکتا۔ کچھ منت سماجت کے بعد وہ بابا جی مان گئے تو عصمت نے جھٹ سے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا۔ بابا جی نے جیب سے ٹارچ نکال کر 1000 کے نوٹ کو تسلی سے دیکھا اور سارے سیب ایک شاپر میں ڈال دیے۔ عصمت نے جیسے ہی وہ کیلی اور سیب لیے تیزی سے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور بائک کی طرف چلنے لگا۔ میں بہت حیرانگی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید عصمت نے اس بابا جی کو جعلی نوٹ دے دیا۔ بائک کے قریب آ کر میں نے مذاق میں کہا ارے لگتا ہے بابا جی کو تم نے الو بنا لیا ہے۔ جعلی نوٹ دے کر سارا فروٹ لے لیا۔ عصمت نے ایک مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور کہا نہیں بھائی نوٹ ایک دم اصلی تھا۔ میں مزید حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ پھر 300 کا فروٹ 1000 میں کیوں دیا؟ اس نے جواب دیا ارے پگلے بابا کی مدد کی ہے، دیکھو نا اس ٹھنڈی رات میں وہ بیچارہ بیٹا کسی گاہک کا انتظار کر رہا تھا، اب گھر میں اس کے بچے اس کا انتظار کر رہی ہوں گے، سو میں نے سوچا کہ ان کی مدد کر لوں، غریب بندہ لگ رہا تھا۔ تم لوگ جو پارٹیوں میں ہزاروں لٹا دیتے ہو میں اسی طرح ہزاروں جمع کرتا ہوں آخرت کے لیے۔ عصمت کے یہ جملے سن کر میں سکتے میں آ گیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، کیونکہ اپنے نادانی اور عصمت کی دانائی کی وجہ سے میرے آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر میرے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ معزز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیض وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے کے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔